نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علماء حق اور علماء سوء، اس کا فیصلہ علماء کے ذمے ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عوام کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ایک عالم کی تحقیر کرنا، حقارت کرنا، اس کو کمتر کہنا، اس کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا، یہ تو ایک عام جو مسلمان بھی ہے نا، اس کو بھی کہنا برا ہے، غلط ہے۔ چہ جائے کہ ہم ایک عالم دین کو اس طرح کہیں۔ اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا نا، تو فرماتے تھے کہ جس نے بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی ایک ادنا سے ادنا عالم کی بھی تحقیر کی نا، تو اس کی نسلوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو کتے والا واقعہ سنایا نا، تو ایسے بے تحاشا واقعات ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں۔ ہاں، علماء کے پاس اس کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک جمع غفیر بڑی جماعت کسی کو اپنی جماعت سے خارج کر دیتی ہے اس کے اعمال بد کی بنیاد پر، تو یہ بالکل تسلیم کی جاتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن عوام کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جتنے بھی لوگ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر خصوصاً علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو نا، خصوصاً ہمارے معصوم نوجوانوں کو، میں معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ویسے تو ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دین کے معاملے میں یہ بیچارے بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا نا اب ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں، وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سنتا ہے، اس کو پتہ بھی یہ نہیں ہے کہ کس کی بات سننے کے لائق ہے اور کس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اب جو نالائق لوگ ہیں نا، ان کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو خصوصاً علماء سے، مساجد سے، مدارس سے بدظن کرنے کا ان کا مشن ہے کہ ان کے ذہنوں میں نا برائیاں ڈال دو دین کی۔ آپس میں دیکھو یہ لوگ لڑتے ہیں، فلانا ہوتا ہے، یہ دیکھو کیا ہو گیا، وہ دیکھو کیا ہو گیا، بس یہی نوجوان نسل کو نا، اور ہماری نوجوان نسل جہاں سے اصل علم کا دین ملنا ہوتا ہے ادھر بیچارے جڑتے نہیں ہیں، یہ شارٹ کٹ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ موبائل فون کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں نا اس سے حاصل ہو جائے گا۔ بھائی، اس بات پر خدا کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ صرف موبائل فون سے دین سیکھ کر کسی نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے حج عمرہ نہیں کرا ہے، حتیٰ کہ غسل کے مسائل نہیں سیکھ پاتے، ہزاروں بار سن لیتے ہیں لیکن نہیں سیکھ پاتے۔ یہ کیونکہ دین کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ وہی رہے گا قیامت تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر ہم اپنے نئے ایجادات والے طریقوں سے دین نہیں سیکھ سکتے، نہ سکھا سکتے۔ یہ بڑا مشکل، یہ سینہ بسینہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سینہ بسینہ سکھایا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ وہاں سے سیکھ بھی لے گا نا، تو لیکن ادب پھر بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ بے ادب کیا سیکھے پھر؟
کیونکہ سکھانے والے خود بے ادب ہیں۔ تو بے ادبی کے ساتھ سیکھنا تو اور بڑی ظلمت ہے کہ آپ کتنا علم سیکھ لیں لیکن بے ادبی کے ساتھ سیکھا۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا، علم سیکھنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ کیا ہے کہ انسان کا دماغ بہت تیز ہے، تو اس نے اپنے اساتذہ سے علم بیٹھ کر سیکھ لیا، اس کو علم مل جائے گا، لیکن عمل بھی یہ لازمی کرے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اس کا دماغ تیز تھا، اس نے علم دین سیکھ لیا۔ دوسرا، عبادات سے بندہ خوب عبادات میں لگ جائے، صحیح انداز میں نا، جو مستند طریقہ ہے، یعنی کہ بزرگوں کی نا محفل میں جڑ گیا، ان سے سیکھ سیکھ کے، ان کو دیکھ دیکھ کے عبادات میں آگے سے آگے بڑھتا گیا، تو اللہ اس کو علم دیں گے۔ اور یہ علم ایسا ہوگا جو عمل کے بعد ملے گا، تو اس کا عمل اور نکھرتا چلا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، تیسرا طریقہ کیا ہے کہ عمل، ایک تو جو ہے نا ذہن تیز ہونے، ہاں تقوی اختیار کرنے سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، دیکھ قرآن کی آیت سے یاد آیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دیں گے، یعنی کہ گناہ سے بچنا۔ جب انسان گناہ کی ساری کھڑکی دروازے اپنے دل دماغ جسم کی بند کر دیتا ہے نا، تو اندر پھر ٹھنڈک خود بخود نہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ ہے وہ علم کا کمال۔ پھر جو اس کو علم ملتا ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ علم ہوتا ہے، دنیا میں موجود علم والے ان سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقوی اختیار کر کے جو علم ملے گا، اللہ سکھائیں گے وہ علم، وہ کوئی بندہ انسان نہیں سکھائے گا۔ تو تقوی پر علم مل جائے، جب یہ علم ملے گا تو یہ با ادب بھی ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ ہیں نا، میں آخری بات کرتا ہوں پھر دعا، تو فرمانے لگے، ان کی خانقاہ کے اوپر دروازے کے نا یہ شعر لکھا ہوا ہے، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب والا نا۔ تو ایک دفعہ حضرت نے نا واقعہ سنایا کہ یہ شعر یہاں پہ کیوں لکھا ہے، تو فرمانے لگے، ہمارے ایک مرید ہیں، وہ رات کو سوئے نا، تو ان کو خواب میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے ان کو نا یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جو با ادب ہے نا وہ بڑا نصیبوں والا ہے، اور جو بے ادب ہے نا وہ بد نصیب ہے۔ اسی لیے دیکھو با ادب بننا، اور اگر ادب کرنے والا ہے نا بندہ، تو وہ چاہے اس کا دماغ بھی نہ ہو، تب بھی وہ دماغ والوں سے آگے نکل جائے گا، اگر اس کے اندر ادب ہے۔ ادب بہت بڑا کمال ہے، سورہ حجرات پوری آداب پر اللہ نے اتاری۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اس نے جب مجھے آ کے یہ اپنا خواب سنایا نا، تو میں نے وہ شعر اپنے خانقاہ کے نا دروازے کے اوپر نصب کروا دیا کہ ادھر لکھ دو بھائی، کیونکہ یہ بہت زبردست بات پتہ چلی ہے۔ تو اگر ہم بھی ادب کرنے والے بنیں گے، ہر ایک کا ادب، صرف علماء کا نہیں، اپنے ساتھیوں کا بھی ادب، اپنے بچوں کا ادب، اپنے گھر والوں کا ادب، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا ادب، جن سے ہم روزانہ ملتے ہیں ان کا ادب، دل سے، صرف منہ پر نہیں کہ یہ میرا باس ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا والد ہے، تو بس میں اس کے منہ پر اس کا ادب کر رہا ہوں، پیچھے سے میں دل میں میری کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط۔ دل سے نا ادب کرے، اور دل کے اندر ان کے آداب نہ بٹھائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ادب سے مسلمان خالی ہو گیا تو بس یہ گیا۔ اس لیے آداب کا بڑا ایک جو ہے نا حصہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے، اور اگر ادب نکل جائے تو بس سمجھ لیں کہ دین کا جو اصل ستون ہے نا وہ ٹوٹ گیا،
پھر عمل کرنا، عمل کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے ادب کا عمل جو ہے نا یہ بیکار ہے، جو ادب نہیں کر سکتا۔ تو ادب بھائی کیسے سیکھا جائے گا؟ یہ پیدائشی تو ملتا نہیں ہے، کسی کو اللہ دے دے تو بڑی بات ہے۔ یہ حاصل ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، اللہ والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے نا یہ آداب حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ چاہے کتنا بڑا ہونا تو وہ ادب کرتا ہے، اپنے والد کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہے، دل سے ادب کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ، جدھر بیت اللہ شریف اوپر آسمانوں والا بنا بھی ہے، بیت المعمور کہتے ہیں اس کو، 70,000 فرشتے اس کا ایک وقت میں طواف کر، تو ادھر بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نا جبرائیل کے ساتھ براق پہ، تو وہ اٹھے نہیں، وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے رہے۔ حالانکہ ہر نبی نے اٹھ کر جو ہے نا رسول اللہ سے گلے ملے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ تو یہ نا ادھر ادب سکھانا بھی مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم تو کون ہے؟ ان کے گویا جد النبی ہیں، نبیوں کے گویا والد ہیں، دادا ہیں، اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ تو رسول اللہ کے بھی ہیں، تو یہ ادب بھی سکھایا۔ تو خود رسول اللہ ان کے پاس جا کے نا، اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور معانقہ کیا اور انہوں نے بوسہ دیا یہاں پیشانی پہ۔ تو یہ ادب سکھانا بھی مقصد تھا یہاں، کہ دیکھو یہ ادب ہوتا ہے، چاہے اولاد کتنی بڑی ہو جائے، نبوت بھی مل جائے، نبیوں کی سردار بھی بن جائے، امامت بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن دادا پھر بھی دادا ہے، باپ پھر بھی والد ہے۔ وہ ادب سکھانا مقصد۔ اللہ ہم سب کو بھی ادب کرنے والا بننا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔